والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ابھی آپ سب نے تلاوت سماعت فرمائی سورۃ المائدہ آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 56. اب ہم اس کی مختصر تشریح دیکھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا. اور پھر جانا کس کس نوعیت کا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ٹوٹلی دین کو چھوڑ ہی دے، نعوذ باللہ. لیکن اس سے کم لیول کا پھر جانا بھی ہوتا ہے کہ انسان کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہ کرے، ان کو آنر نہ کرے، اور پوری ڈیفائنس کے ساتھ ان کے ساتھ یا ڈس ایگری کرے یا ان کو احکامات اللہ کی حدوں میں سے نکل جائے. تو یہ سب دین سے پھرنے کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اور اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے، کوئی اس کی بات نہیں مانتا. تو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر رہے. ہم اگر نقصان کرتے ہیں تو ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں کہ جب ہم دین سے پھر جاتے ہیں. جو کوئی بھی دین سے پھرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور اگر کوئی اس دین سے مرتد ہو جاتا ہے تو وہ نہ ہی کوئی اسلام کی قوت میں کمی کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تبدیل کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کر پاتے اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نافذ نہیں کر پاتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر، جیسا کہ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں بھی یہ بات فرمائی ہے، ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، کہ اے انسانوں اگر اللہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے یہاں سے اور دوسروں کو لے آئے. پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر میں، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اور اگر اللہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے. مطلب ان سب جو آیات ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں ایک ہی مطلب بیان ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو چینج کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں ایسا ہوا بھی ہے کہ بہت سی ایسی عروج پر پہنچی ہوئی مسلمان حکومتیں کہ جب انہوں نے اسلام کو
پس پشت ڈالا تو پھر وہ آہستہ آہستہ ایسے زوال پذیر ہوئے اور ایسے ایسے ان کے عبرتناک انجام بھی دیکھنے میں آئے، اور انہی میں سے جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریپلیس کیا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے بعد میں، جو کہ کافر سے مسلمان ہوئے لیکن بعد میں انہوں نے اسلام کی بے شمار خدمتیں بھی کیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات میں کہ اگر تم لوگ پھر جاؤ گے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو ان کی سب سے بڑی صفت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو بھی بتاتے ہیں، اور پھر آسمان دنیا کے فرشتوں میں بھی یہ اطلاع پھیل جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ محبت دنیا کے انسانوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ناپسند کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں میں فلاں شخص کو ناپسند کرتا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں، پھر تمام فرشتے اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور وہی ناپسندیدگی پھر انسانوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ کہاں سے مینیفیسٹ ہوتی ہے وہ محبت؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے اسباب مہیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی خدمت پر مامور کر لیتے ہیں، اس کی مشکلیں اس پر آسان کر دیتے ہیں، اسے نیک کام کرنے اور برائی کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے دل بھی محبت اور مودت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس بندے کے تمام اقوال افعال، چاہے وہ اس کے ظاہری ہوں چاہے وہ اس کے باطنی ہوں، اور پھر اس کی ساری جو ایکشنز ہیں وہ قرآن کے مطابق ہو جاتے ہیں اور سنت رسول کے مطابق ہو جاتے ہیں، اور اس کے کاموں میں اخلاص آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جو اتباع سنت ہے نا، یہ سب سے بڑا ایک چیک ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سو اتباع سنت جو ہے وہ کرائٹیریا رکھ دیا گیا، کیونکہ اللہ سے محبت ایک انٹینجبل چیز ہے، ایک معنوی چیز ہے، وہ حسی چیز نہیں ہے، آپ اس کو دکھا نہیں سکتے۔ آپ اس کو کسی حسی چیز سے دکھائیں گے تو کیسے دکھائیں گے؟ اتباع سنت کر کے، تو پتہ چلے گا کہ واقعی بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے دعوے میں سچا ہے یا نہیں۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، کہ میرا بندہ جس چیز کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ان میں سے فرائض سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز محبوب نہیں۔ یعنی انسان اپنے فرائض، اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی زکوٰۃ، ہر فرض اس کا ان آرڈر ہو، اور پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت جب بندے کے دل میں آتی ہے تو بندے کے ذکر الہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اور یہ محبت، اس محبت کی سب سے پہلی کنجی کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اضافہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اور ایسے لوگوں کے پھر اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل بھی قبول فرما لیتا ہے اور ان کی بہت سی لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر انہی آیات میں اللہ سے محبت کرنے والوں کی کچھ مزید صفات کا تذکرہ بھی ہوا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین،
مومنوں پر وہ نرم ہوتے ہیں، اہل ایمان کے ساتھ ان کو محبت ہوتی ہے، بحیثیت معاشرہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نرمی کے ان کے اندر احساسات جذبات ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے سچے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کی ایک تصویر ہمیں مدینہ کی وہ چھوٹی سی جو بستی ہے اس میں ملتی ہے کہ کیسی کیسی قربانیاں جو ایک دوسرے کی خاطر دی گئیں۔ وہ ایک روایات میں آتا ہے نا کہ ایک کوئی بکری کا سر جو ہے وہ کوئی صدقے میں دیتا تو وہ 7 گھروں سے ہوتا ہوا بالآخر ایک شام پہلے والے گھر میں پہنچ گیا جس گھر نے شروع میں اس کو صدقہ کیا تھا، کہ ہر کوئی اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے رہا ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح سے بے شمار مثالیں ہیں، اور ایک بہت خوبصورت مثال ہے آپس کی ایک نرمی کی، کہ ایک مرتبہ کوئی ایک مسافر آیا مدینہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات ان کی میزبانی کون کرے گا؟ تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں اپنے گھر، اور وہ گھر لے گئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو سوائے بچوں کے کھانے کے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک رات میں بچوں کو کچھ نہیں ہو جائے گا، بچوں کو تم سلا دو۔ بچوں کو سلا دیا گیا، اور پھر انہوں نے یہ طریقہ کیا کیونکہ کھانا تھوڑا تھا تو ایسا نہ ہو کہ مہمان انکمفرٹیبل محسوس کرے کہ اگر میں کھا رہا ہوں اور میزبان نہیں کھا رہے، تو انہوں نے کہا کہ تم اس وقت اس طرح سے کچھ فمبلنگ کرنا کہ چراغ جو ہے وہ بجھ جائے۔ چراغ بجھا دیا گیا اور اس میں وہ دونوں میاں بیوی ساتھ بیٹھے کہ مہمان یہی سمجھے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، اور مہمان نے کھانا کھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری جو مہمان نوازی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ سو شفقت بھرے اور نرم خو رویے ایک دوسرے کے لیے، جیسا کہ سورۃ الفتح میں بھی آتا ہے رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم کے احساسات اور جذبات رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو کچھ ایسے طبقات ہیں کہ جن کے لیے تو جو ہمارے ساتھ ایٹ پار ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم نرم رہ جاتے ہیں، جن کا ہم پر کوئی روب ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے اندر سختی کے جذبات نہیں آتے، لیکن ہمارا ٹیسٹ، ہمارا ٹرائل اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے سے کسی کمزور کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ریڑھی والے سے پھل خریدتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی چھوٹی دکان والے سے کوئی کپڑا خریدتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اتنی سخت بارگیننگ کی جائے اور بجائے اس کے کہ فخریہ آ کر یہ کہا جائے کہ میں نے 10 روپے کم کروا لیے، تو کوئی بات نہیں، اس کو دے دیں۔ اور وہی ہوتا ہے نا کہ جب ایک بڑی دکان پر ایک فکس پرائس کا ایک بورڈ لگا ہوتا ہے تو اس وقت تو ہم نہیں بولتے، وہ ایک حرف آخر ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن جب ہم غریب سے معاملہ کرتے ہیں تو ہمارے دل اس وقت نرم ہونے چاہیے۔ رحماء بینہم کی چھوٹی چھوٹی جو مینیفیسٹیشنز ہیں وہ معاشرے میں آئیں گی تو وہ سب مل کر، ایک چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر ایک بڑا پہاڑ بن جاتی ہیں۔ نرمی کے حوالے سے بہت سی احادیث بھی ہیں کہ نرم رویہ دراصل انسان کی گرومنگ کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اب انسان باوقار اور ڈگنیفائڈ اور گریسفل ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے اندر ایک نرم رویہ رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی گھرانے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کے اندر نرمی ڈال دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو نرمی میں سے حصہ دیا گیا اس کو خیر میں سے حصہ دیا گیا، اور جو نرمی سے محروم رکھا گیا وہ خیر سے محروم رکھا گیا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سختی پر یا کسی بھی اور طریقے پر عطا نہیں فرماتا۔ اور نرمی کے حوالے سے تو آپ دیکھیے کہ جو نرم گفتگو ہے نا، وہ تو کیا مسلمان، کیا کسی نان مسلم یا جو آپ کو ابیوز کر رہا ہے اس کے لیے بھی واپسی کرنے سے منع فرمایا گیا، کہ جیسے یہود تھے وہ دشمنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی سخت تھے، اور وہ جب آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کے، جس کا معنی تھا کہ موت ہو تم پر، نعوذ باللہ۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھیں تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ تم پر ہو موت، اور تم پر ہو اللہ کی لعنت، اور تم پر ہو اللہ کا غضب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عائشہ، رک جاؤ عائشہ، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی زبان کو اس طرح سے استعمال کرنے کی،
تو پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے بات کی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ہے وعلیکم۔ کتنا باوقار انداز ہے ایک اتنی سخت بات کا جواب دینے کا۔ تو یہ نرمی انسان کی جب شخصیت میں آتی ہے تو ابیوسو لینگویج خود بخود اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، اس کی زبان سے ادا ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک انہیبیشن آ جاتی ہے اس سخت الفاظ کی ادائیگی کے لیے۔ تو پھر اسی طرح سے ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے؟ وہ شخص کہ جو ہمیشہ انسانوں کے قریب رہنے والا ہے، یعنی ایکسیسیبل ہے، لوگ اس کو مل سکتے ہیں، اس کو ضرورت پڑے تو اس کو کال کر سکتے ہیں، وہ مشکل نہیں ہے ملنا اس کا، وہ نرم ہے، نرم معاملہ کرتا ہے اور وہ آسان ہے، وہ ایزی گوئنگ ہے، وہ ضدی نہیں ہے، سٹبن نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس سرسبز ایک شاخ کی طرح ہوتی ہے کہ جس کو ہوائیں اس طرف کو بینڈ کریں تو ادھر بینڈ ہو جاتا ہے، ادھر بینڈ کریں تو وہ ادھر بینڈ ہو جاتا ہے، یعنی وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، ایزی گوئنگ ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہوتا ہے، اور ہر کسی کو ایک یہ مشکل نہیں پڑی ہوتی کہ فلاں جو ہے وہ مائنڈ کر جائے گا یا وہ برا منا جائے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے بہت زیادہ ایک اہتمام کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے برا منانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایک اسلامی معاشرے میں سب سے بڑھ کر جو ایک چیز ہے جو محبت پیدا کرے گی اللہ سے اور اللہ کی محبت لے کے آئے گی بندوں کے لیے، وہ ہے ایک دوسرے کے لیے نرم ہونا۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہیں، لیکن سخت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بری زبان استعمال کرتے ہیں۔ وہ تو ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے لیے بھی بری زبان استعمال کرنے سے اور سخت زبان یا واپسی بد دعا دینے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا۔ یہاں اعزۃ علی الکافرین سے مراد ہے کہ باوقار ہیں، فرم ہیں، اپنے پرنسپلز پر ڈٹے ہوئے ہیں، کمپرومائز پرنسپل پر نہیں کرتے، توحید پر نہیں کرتے، اسلام کی تعلیمات پر نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو ایسے تیار کیے ہوئے ہیں کہ ناقابل شکست ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے گھوڑے تیار کر کے رکھو اور اپنے آپ کو اس طرح سے بنا کے رکھو کہ وہ تمہیں ناقابل تسخیر سمجھیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس کی اعزۃ علی الکافرین کی ایک بہت ٹھوس اور خوبصورت مثال ہمیں سیرت سے ملتی ہے، اور وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے مختلف شاہان عجم کو، کہ اتنے بڑی بڑی وہ سپر پاورز تھے، روم کے ہرقل کو، ایران کے کسرا کو، اسی طرح سے مقوقس مصر کو، اور بھی بہت سے خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے۔ اور ان خطوط میں سب میں کیا تھا؟ مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی، اور اگر اس وقت کے کوئی آپ اٹھائیں ہسٹوریکل کوئی فیکٹس تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجد نبوی اس وقت کیا تھی۔ وہ اس وقت اتنی اس طرح عالی شان نہیں تھی جس طرح آج ہے، وہ مٹی اور کھجوروں کے تنوں سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ وہاں سے یہ خطوط روانہ ہوئے، اور کیسے یہ روانہ ہوئے، روم اور ایران کے بادشاہوں کے دلوں پر ان کی ہیبت طاری ہوئی، اور کس طرح پھر یہاں سے اسلام کے لیے انٹرنیشنل لیول پر راستے کھلے۔ اور ان خطوط کے یہ خطوط جو ہیں یہ ان میں سے کچھ موجود بھی ہیں، آج بھی موجود ہیں، احادیث میں ان کے پورے متن موجود ہیں، اور ان میں یہی ہے کہ اسلام لاؤ تو تم سلامت رہو گے، اور اگر تم اسلام لے آتے ہو تو تمہاری حکومت ہم تمہیں دے دیں گے، یعنی ایک فرم پرنسپلز تھے۔ اب کس کیپیسٹی میں یہ لکھے جا رہے تھے؟ یہ اس کیپیسٹی میں لکھے جا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی طاقت تھی، اور وہ اس کے اوپر ایک ان بینڈنگ ایک سٹانس لیے ہوئے تھے۔ سورہ القلم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تم نرمی پکڑو، کچھ یہ نرمی پکڑیں، اور پھر ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ایک ملغوبہ تیار ہو جائے، نہ وہ اسلام ہو اور نہ وہ غیر اسلام ہو۔ تو یہ ایک مسلمان کا جو کہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، یہ اس کا طریقہ نہیں ہے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے آگے اپنے اصولوں پر بینڈ نہیں کرنا اور ان کے او میں نہیں آنا۔ بالکل یہی جو ایک طرح سے مضمون ہے یہ سورۃ الفتح میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر سخت ہیں
اور آپس میں رحیم ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو کفار کے اوپر سختی ہے یا جو کفار کے ساتھ فرمنس ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا بحیثیت امت مسلمہ کا فرد، اس کے اوپر جو ایک ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ اس نے اللہ کا دین پھیلانا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس نے کرنا ہے۔ تو یہ جو فرمنس ہے یہ اس لیول کی تو ہوگی کہ ہم اپنے پرنسپلز پر بینڈ نہیں کرتے، لیکن ساتھ کے ساتھ ان کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پوری نرمی کے ساتھ، پورے ایٹیکیٹس کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا، کہ تاکہ جو آج اللہ کے دشمن ہیں وہ کل اللہ کے بندے بن جائیں، جو آج حق کے ساتھ عناد رکھنے والے ہیں اور آج رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کے اوپر یہ حجت تو تمام ہو جائے کہ ان تک ہم نے اللہ کا دین پہنچا دیا تھا۔ سو عزت علی الکافرین میں ان کے آگے فرم رہنا، ان کے آگے باوقار رہنا، ان کے آگے اپنے آپ کو ہیوملیٹ نہ کرنا، اپنے آپ کو انسلٹ نہ کروانا، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی سچی خیرخواہی کے جذبے سے ان کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اب جہاد کیا ہے؟ جہاد جیم ہا دال سے اٹ موسٹ ایفرٹ، اپنی پوری ایفرٹ ایگزرٹ کرنا، کسی کام کے لیے اپنی پوری قوتیں لگا دینا اور سٹرائیو کرنا اس کام کے لیے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی کوششیں لگانا۔ اس میں قتال فی سبیل اللہ بھی آتا ہے، اور اس میں ہر وہ ایفرٹ، ہر وہ کوشش جو لگائی جاتی ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، وہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ سورۃ الفرقان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی اطاعت مت کیجیے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کیجیے، جہاد کبیر۔ اور یہ جہاد کیا ہے؟ جہاد کبیر یہ قرآن کے ذریعے سے جہاد ہے۔ جب آپ کا جہاد یہ ہوگا کہ آپ قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ جہاد کتنی ایک خوبصورت شکل اختیار کر جائے گا۔ ظاہر ہے کہ انسان جو قرآن دوسرے کو پڑھانے کی خواہش رکھتا ہے وہ دوسرے کا سچا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس کے جہاد میں کوئی اگریشن نہیں ہوتی، اس کے جہاد میں کوئی قتل و غارت کی یا اپنی سرحدیں بڑھانے کی یا اپنے جھنڈے گاڑنے کی اس کے اندر کوئی نیت نہیں ہوتی۔ اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اس بندے کو انسانوں کی غلامی سے نکالے اور اللہ کی غلامی میں لائے، اور اس بندے کی گردن وہ جہنم سے آزاد کرا کے اس کو جنت میں داخل کرنے کا باعث بن جائے، اس کا وسیلہ بن جائے۔ تو جہاد جو ہے اس کی ایک بہت بڑی ایک جو اس کا ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کی مختلف کوششیں جو بھی کی جاتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے کی جاتی ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، جو بھی بیسٹ اویلیبل پلیٹ فارم ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پلیٹ فارم استعمال کیا ہے جو اس وقت بیسٹ اویلیبل تھا۔ صلح حدیبیہ سے پہلے پلیٹ فارم بالکل فرق تھا، صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش کی طرف سے ایک سکون حاصل ہوا تو پلیٹ فارم چینج ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں، تو اس لیے جو بھی آپ کو پلیٹ فارم ملے اس پر جہاد فی سبیل اللہ کرنا اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، اور اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو آپ جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یعنی جو اس کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق، جو اس کی کیپیبلٹیز کے مطابق، جو اس کی صلاحیتوں کے مطابق، جو بھی اس کے لیے بیسٹ اویلیبل چوائسز اور آپشنز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ راستے کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سورسز باہم پہنچا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپرچونٹیز پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جہاد جو ہے یہ بلندی اور ترقی کا راستہ ہے، اور مسلسل اور انتھک محنت مانگتا ہے، اور جو کوئی یہ کرنے کے لیے چل پڑے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ دین کا علم حاصل کرنا جہاد ہی کے مترادف ہے، اس لیے کہ دین کا علم جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ہم اس نیت سے حاصل کرتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کی طرف بلائیں گے۔ سورہ التوبہ میں جب غزوہ تبوک کے بعد کچھ جو منافقین تھے ان کی بھی پکڑ کی گئی،
اور کچھ جو مخلص مسلمان تھے جو نہ گئے تبوک میں ساتھ 3 تھے تو ان کی بھی پکڑ کی گئی۔ اس کے بعد اہل ایمان بہت خوفزدہ ہو گئے کہ شاید ہمیں ہر جہاد میں ساتھ نکلنا ہے، ہر غزوہ، ہر سریہ، تو بہت سے لوگ تیار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ تمام کے تمام اہل ایمان نکل پڑیں، بلکہ اس کے ساتھ پیرلل قتال فی سبیل اللہ کے ساتھ پیرلل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور جہاد کی قسم ہمیں وہاں پر بتائی کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ ایک فرقہ ہر قبیلے میں سے، یعنی بڑے گروہوں میں سے ایک چھوٹا گروہ ایک آئے، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین میں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ حاصل کریں، دین کی فقہ حاصل کریں، اور اس کے بعد واپس جائیں اور اپنے اپنے قبائل کے لوگوں کو دین پڑھائیں، دین سمجھائیں۔ یہ بھی جہاد ہے۔ تو جو کوئی دین کے علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ واپس لوٹ نہیں آتا۔ پھر اگلی صفت اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کی، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے، وہ دین کو پریکٹس کرتے ہوئے ایمبیرس نہیں ہوتے، وہ دین کو پریکٹس کرتے ہوئے کوئی اگر حلیہ بنانا پڑ رہا ہے تو اس سے وہ اپولوجیٹک نہیں ہوتے، وہ کسی مورل پریشر میں آ کے یا لوگوں کے اعتراضات کو سن کر، یا لوگوں نے کسی نے کوئی نیگیٹو بات کہہ دی ہے تو اس کو سن کر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ نہیں دیتے، وہ بیک گیئر نہیں لگا لیتے، وہ استقامت کے ساتھ اس دین کے اوپر قائم رہتے ہیں چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ اور یہ ان اہل ایمان کی چوتھی صفت ہے، اور یہ بڑی اہم صفت ہے۔ آپ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں گو ود دا فلو، کہ آپ جیسے کوئی چل رہا ہے بس ویسے ہی آپ کریں، لیکن دوسری طرف ایک اور چیز کہلاتی ہے، اور وہ جو کہ زیادہ بہتر ہے اور جو زیادہ عظیمت والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سوئم اگینسٹ دا کرنٹ۔ آپ اگینسٹ دا کرنٹ سوئم کریں، آپ لہروں کے اگینسٹ چلیں، تو آپ اپنی جو منزل پائیں گے وہ بہت بلند منزل ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کو اپنے نفس کی اکساہٹوں کے اور معاشرے کے جو پریشرز ہیں ان پر مقدم رکھنا، اور مخلوق میں سے کسی کی بھی ملامت کی پرواہ نہ کرنا ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ مخلوق کی رعایت کرنے لگ جاتے ہیں نا، اور جو لوگ ان کی رضا اور ان کی ناراضگی کو اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی پر ترجیح دیتے ہیں، تو ان کے دلوں میں غیر اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے تو پھر تو وہ کسی دوسرے کے پریشر میں نہیں آئے گا، اس کے لیے تو کوئی ذات اتنی بڑی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو چھوڑ کر تو اس کی بات مان لے، تو پھر اس انسان کے اندر ارادے اس کے پختہ نہیں رہتے، ارادے اس کے کمزور پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر سے وہ عزیمت اور اس کے اندر سے وہ استقامت وہ اٹھتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس نے یہی دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے اگر حجاب کر لیا، یا میں نے اگر کوئی بھی یہ کام کر لیا، وہ نیکی کا کام کر لیا، تو مجھ پر لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ کیسی پڑیں گی، اور اس سے ڈر کر انسان ان سے ادھر ادھر ہٹ جائے ان نیکیوں سے، تو ایسا کرنا اللہ سے محبت کرنے والوں کی شان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ مکہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی والدہ کے اتنے لاڈلے تھے کہ وہ باہر سے یعنی امپورٹڈ ان کے لیے کپڑے آیا کرتے تھے، خوشبوئیں وہ لگاتے تھے، اور وہ قریش کے ایک انتہائی فیوریٹ اور انتہائی حسین و جمیل جوان تھے، اور ناز و نام میں پلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا اور ایمان کی محبت ڈال دی، اور جب انہوں نے ایمان کا مزہ چکھ لیا تو کسی چیز نے ان کو پھر اس سے ہٹایا نہیں ہے۔ ان کی والدہ نے ان پر اتنی ملامت کی، ان کی والدہ نے ان کو زنجیروں میں جکڑا، ان کو بھوکا رکھا، لیکن وہ واپس نہیں لوٹے، وہ کفر میں واپس نہیں گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ کی ملامت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ سعد واپس اس دین میں نہیں آ جاتا۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا تاریخی جملہ ہے کہ اگر آپ کی 100 جانیں بھی نکل جائیں تو میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہوں، میں آپ کو کھانا کھلا دوں گا، میں بھی دھوپ میں بیٹھ جاتا ہوں، میں بھی بھوکا رہ جاتا ہوں، لیکن دین میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیول کی استقامت انہی لوگوں کو ملتی ہے کہ جو اللہ کے سوا، ان کو اگر پرواہ ہے تو ان کو اللہ کی ملامت کی پرواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے، کہ اچھا میں پھر اتنا بھی استقامت نہ اختیار کر سکی۔
سورہ فصلت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے اس کے اوپر، اور ڈٹ وہی سکتا ہے کہ جو کسی ملامت گر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ ان کو آ کے تسلی دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مت خوف کھاؤ اور مت غم کرو، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں اس دنیا میں بھی، اور انشاءاللہ وہ ان کو اسی طرح سے گائیڈ کرتے کرتے جنت تک لے جائیں گے۔ تو ورنہ جو کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈر گیا تو وہ تو اسی دنیا دنی کے فائدے کچھ چند سمیٹ لے گا اور اس کے بعد اس کے لیے کوئی سچی ناموری نہیں ہوگی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا ہے، مسکینوں سے محبت رکھنے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، اور دنیاوی امور میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھنے اور اپنے سے بڑے ہوں کی طرف نہ دیکھنے کا، صلہ رحمی کرتے رہنے کا، گو کہ دوسرے نہ بھی کرتے ہوں، اور کسی سے کچھ بھی نہ مانگنے کا، اور حق بات بیان کرنے کا گو وہ سب کو کڑوی لگے، اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے کا، اور بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا، کیونکہ یہ کلمہ عرش کے خزانے سے ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی صفات کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں جتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے؟ تاکہ کسی بھی انسان کے اندر اگر یہ خوبیاں آ گئی ہیں تو ساتھ کے ساتھ اس کے اندر خود پسندی نہ آ جائے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ اس کا اہل دیکھتا ہے اسی کو وہ اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا اور بڑے علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اہل ایمان جب ایک جماعت بنتے ہیں تو پھر وہ ناقابل تسخیر ہو جاتے ہیں۔ آپ سورۃ العصر کو دیکھیے، اس کے اندر کیا پیغام ہے؟ مسلمانوں کے متحد ہونے کا، ایک جماعت ہونے کا، کہ جو ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں، کوئی پیچھے رہ رہا ہے تو اس کو واپس اپنے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر کی تلقین کی۔ وہ اکٹھا ایک معاشرہ ہوگا تو یہ ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر کی تلقین کریں گے نا، آپس میں کوئی ایسے تعلقات ہوں گے، کوئی ایسی جماعت ہوگی۔ تو صرف یہ لوگ ہیں کہ جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ تو ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ اور یہ جو اہل ایمان ہیں ان کا طریقہ زندگی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ زندگیوں میں نماز قائم ہوئی ہوئی ہے، نماز اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، پوری تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور نماز کے جو تقاضے ہیں باقی زندگی میں ان کو بھی پورا کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال کے بارے میں کانشیس ہیں، رزق حلال کماتے ہیں اور اپنی سیونگز میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نکالتے ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرتے ہیں، یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ نماز اور زکوٰۃ، بلکہ ہر کام میں اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو دوست بنا لیتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو دوست بناتا ہے جو ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ اللہ کا حزب ہیں، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، اور یہی غالب رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں ہی غالب رہوں گا اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ یہ غلبہ چاہے کسی وقت انسان کو یا لوگوں کو یا معاشرے کو لگ رہا ہو کہ یہ غلبہ نہیں ہو رہا، لیکن اس کی تیاری پھر بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ کسی نہ کسی صورت میں ہر وقت دنیا میں موجود رہتا ہے۔ تو جو کوئی صاحب ایمان ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، جو کوئی صاحب ایمان ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اور جو اللہ کا دوست ہے
تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بناتا ہے تو اس دوستی کی تکمیل پھر کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دوست بنائے جو باقی اس معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول کے دوست ہیں۔ تو یہ سب ایک معاشرہ مل کر بنتا ہے، اور یہ اہل ایمان تمام مل کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتے ہیں۔ ان آیات کے علاوہ کچھ اور تقاضے ہیں کہ جو اللہ کی محبت کے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ ان کے اندر کیا کیا خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ سو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کے عمل میں یہ آئے کہ وہ اپنے معاشرے کے کمزور افراد کو کھانا کھلائیں۔ پھر اسی طرح سے یہ جو محبت ہے یہ اللہ کے ہاں کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا کہ جس دن میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے، یعنی میرے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ پھر ایک اور فائدہ اللہ کی محبت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری اور تیاری تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے ہم خوش اس دن ہوئے، ہم کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جب سے ہم نے اسلام قبول کیا تھا۔ پھر اسی طرح سے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اور کیا خصوصیات ہیں ان لوگوں کی کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں، احسان کے لیول پہ کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور احسان کیا ہے؟ اگر عبادات میں احسان ہو تو انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو ہمیں دیکھتا ہی ہے۔ تو اس طرح احسان کے لیول پر عبادت کرنے والے اپنی عبادت کو بنا سنوار کے کرتے ہیں نا۔ پھر اسی طرح سے اگر یہ احسان معاملات میں ہے تو پھر جب انسانوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں تو وہ حق سے زیادہ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں، اپنی ظاہری اور باطنی پاکی کا خیال رکھتے ہیں، اپنی جسمانی پاکی کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنی روحانی پاکی کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنے دل کو رذائل اخلاق سے آزاد کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ جو سنت کو فالو کرتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تمہارا دعویٰ پورا ہی تب ہوگا کہ جب تم اتباع سنت کے ذریعے سے اس کو ثابت کرو گے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین سے محبت کرتے ہیں، تقوی رکھنے والوں سے محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دینے والے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استقامت والوں کو سے محبت کرتے ہیں کہ جو ڈٹ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر وہ خوبیاں ہمیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے سے وہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے کہ جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور آج کے لیے العمل بالآیات کی ٹپ، اذلۃ علی المؤمنین، نرم رہنا ہے اہل ایمان پر، اور اس میں اپنے سے معاشرتی لحاظ سے کمزور لوگوں میں سے کسی کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمیں ان سے بات چیت کرنی ہے، ہمیں ان کو پیار اور محبت دینا ہے، اور ہمیں ان کو کھانا کھلانا ہے۔
بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه. شكرا يا رباه. يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح.